دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ لوگ مکہ میں اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں حاضری دینے کے لیے بہت سے قیمتی تحفے اپنے ساتھ لے کر آتے تھے۔ عرب اور عرب کے علاوہ دور دراز ملکوں سے آنے والے زائرین کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی۔ حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا تھا، لیکن خانہ کعبہ کے طواف کے لیے عمرہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا تھا۔ حج اور عمرہ کے یہ مذہبی رسومات ان قوانین اور اصولوں کے مطابق ہوتی تھیں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نافذ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی خانہ کعبہ کا بہت احترام کرتی تھی اور وہ یہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پاکیزگی میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اتنا اضافہ ہوا کہ ان کے لیے وادی مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ جو لوگ وادی سے نکلے وہ اپنے ساتھ خانہ کعبہ کے اطراف کی نشانیاں لے گئے اور اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے لگے۔ بعد میں ان کے ارد گرد بسنے والے بت پرست قبائل کی وجہ سے زائرین جب کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تو یہ بت اپنے ساتھ لے کر آتے اور انہیں کعبہ اور اس کے اطراف میں نصب کر دیتے۔ اس بت پرستی کے نتیجے میں یہودیوں نے خانہ کعبہ میں حاضری دینا بند کر دی۔ دوستو، بت پرستوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے بت ایک خاص قوت رکھتے ہیں جو انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفارش کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق کمزور ہوتا چلا گیا۔ ان بت پرستوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بتوں کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ آخرت کے دن پر بھی یقین کرنے سے انکار کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ ان کا یہ ایمان بھی ختم ہو گیا کہ موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ہمیشہ حق کی تلاش میں لگے رہے۔ زمزم کے چشمے کو چھپائے جانے کے بعد اس کا سراغ ختم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ زمزم کا چشمہ کہاں بہتا تھا۔ اس تمام بگاڑ کی جڑ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ تھے جو یمن سے آ کر مکہ پر قابض ہو گئے تھے۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی جو جرہم قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے مکہ کے مقامی لوگوں نے ان کے قبیلے کو کافی دیر تک برداشت کیا۔ لیکن جب ان کی کرپشن اور بے انصافی حد سے بڑھ گئی تو مکہ کے لوگ انہیں نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ جب قبیلہ جرہم مکہ سے نکالا گیا تو جاتے ہوئے انہوں نے زمزم کے چشمے کو بند کر دیا۔ یہ ان کا انتقامی عمل بھی ہو سکتا تھا اور ممکن ہے اس عمل کے پیچھے ان کی مکہ واپسی کی امید بھی ہو۔ بہرحال انہوں نے حرم مقدس میں جمع شدہ خزانے کو زمزم میں دفن کر کے اس پر مٹی ڈال دی۔ اب ان کے جانے کے بعد مکہ پر قبیلہ خزاں نے حکومت کرنا شروع کر دی۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے تھا اور مکہ کو چھوڑ کر یمن میں بس چکا تھا۔ ان خزائیوں نے بھی اس چشمہ یعنی زمزم کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جو اولاد اسماعیل علیہ السلام کو موزانہ طریقے پر عطا کیا گیا تھا۔ اس کے زمانے میں اور بعد کے لوگ دوسرے کنویں کھودتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمزم کا جو تحفہ ملا تھا اسے بھول گئے اور محض ایک افسانہ سمجھ بیٹھے۔ اسی طرح خزاعہ بھی جرم میں برابر کے شریک ٹھہرے، بلکہ خزاعہ کے ایک سردار نے ملک شام سے واپسی کے دوران بت پرستوں سے ایک بہت بڑا بت منگوا کر خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ حبل نام کا یہ بت مکہ کا سب سے اہم بت قرار پایا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بہت طاقتور قبیلہ قریش تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد قریش کے ایک نامور فرد قصا نے بنو خزاعہ کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی۔ خزاعہ کے سردار خلیل کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کے مسئلے پر شدید جنگ ہوئی اور باہمی سمجھوتے کے ذریعے مکہ کی سرداری اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری خلیل کے بیٹوں کی بجائے ان کے نامور قریشی داماد قصا کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس سرداری کے بعد قصا نے اپنے قریبی قریشی رشتہ داروں کو وادی مکہ میں لا کر حرم کے آس پاس بسا دیا۔ ان کے بھائی زہرہ، چچا تیم اور ایک چچا کے بیٹے سمیت چند دوسرے قریبی رشتہ داروں کو حرم کے آس پاس بسایا گیا۔ اسی وجہ سے وادی مکہ میں رہنے والے قریش کو داخلی قریش، جبکہ ارد گرد کے پہاڑیوں اور مضافات میں رہنے والے قریش کو بیرونی قریش کہا جانے لگا۔ قصا ان سب کا بلا شرکت غیر سردار تھا۔ یہ لوگ ہر سال حج کرنے والوں اور زائرین کی خدمت کے لیے نذرانہ ادا کرتے تھے۔ قصا نے اپنے لیے دار الندوہ یعنی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کے طور پر ایک وسیع عمارت تعمیر کروائی۔ اسی کے ساتھ اس نے اپنے عزیزوں
اور رشتہ داروں کو حرم کے آس پاس پختہ مکانات بنانے کی اجازت دی۔ یوں پہلی مرتبہ حرم کے اطراف خیموں کی جگہ پختہ مکانات کی تعمیر بھی شروع ہو گئی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔